अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय शो। आज हमें प्रोग्राम में जॉइन किया है अम्बेसडर अब्दुल बासित साहब ने, जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया में। ही इज़ अ करियर डिप्लोमेट। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया एंड आपके देखने वाले को मेरा सलाम पहुँचे। सर, आपका एक आर्टिकल आया था अरब न्यूज़ में कुछ महीने पहले, और इट वाज़ ऑन इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप। आपने उसमें बहुत पॉजिटिव बातें की थी, जिसमें आपने ये बताया था कि बैकडोर चैनल डिस्कशन जारी है दोनों मुल्कों के दरमियान। और एक सोच ये भी पैदा हो रही है कि कश्मीर के इश्यू को 20 साल के लिए थोड़ा-सा बैक स्टेज पे रखा जाए, डिफ्रीज़ किया जाए उसको, ताकि हम दोनों मुल्क जो हैं वो आगे बढ़ सकें। इसी तरह सर, आज अल जज़ीरा की एक खबर 9 मार्च की बेसिकली वो है। उसमें मलीहा लोधी को उन्होंने कोट किया है, जिन्होंने कहा है कि नई गवर्नमेंट के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा फॉरेन पॉलिसी का, वो इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप को डिफाइन करने का और रिलेशनशिप को बढ़ाने का या उसके अंदर जान लेकर आने का होगा। और एक तीसरी स्टेटमेंट की तरफ भी मैं लेकर जाना चाहूँगी आपको। वो पाकिस्तान में इंडिया के हाई कमिश्नर जो थे सहारत सबरवाल साहब, उन्होंने कहा है कि इट वाज़ पाकिस्तान जिसने डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप को डाउनग्रेड किया था इंडिया के साथ, ट्रेड रिलेशनशिप को ख़त्म किया था। तो देयरफॉर द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान। और जो है वो पाकिस्तान को जो है वो कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि आप रिवर्स करें जो कश्मीर का डिसीजन है इंडिया का प्री 2019 पर। उन्होंने कहा है सब्रवाल साहब ने कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो सर, ऐसे में हाउ हम अब अमेरिका ने भी कहा है, स्टेटमेंट आई है कि जी आप अपनी रिलेशनशिप ठीक करें, पाकिस्तान इंडिया को कहा है। तो सर, इस तरह के ये जो आपने सारी बातें देखी हैं, कॉन्ट्रडिक्शन भी है सारी स्टेटमेंट्स में। ऐसे लगता है कि बात आगे बढ़ी भी है, ऐसे लगता है कि बात पीछे जा रही है। तो हाउ कैन बोथ दीज कंट्रीज, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? कोई मिडिल आपको इन सारे स्टेटमेंट से क्या जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुर्दाना। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। देखिए, जहाँ तक मेरे आर्टिकल की बात है, तो ये मैंने नहीं कहा कि इसको कश्मीर डिस्प्यूट जो है उसको 10 साल या 20 साल के लिए फ्रीज़ कर देना चाहिए। मैं तो कभी भी इस चीज़ के हक़ में नहीं रहा, और हकीकत ये है कि ये फ्रीज़ हो भी नहीं सकता। अगर ये कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट होता, ज़मीन का झगड़ा होता, फिर तो हम कहते चलिए जी इसको फ्रीज़ कर देते हैं। लेकिन ये 12-13 मिलियन लोगों की बात है, इंसानों की बात है। और इस वक्त मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो हालात हैं, जैसे पहले भी रहे हैं, हम देखते रहे हैं, तो उनको आप अगर भारत के मज़ालिम वहाँ जारी रहेंगे, तो ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान इसको कहे कि जी हम फ्रीज़ कर देते हैं? ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये एक लिविंग डिस्प्यूट है। तो मेरा तो यही ख्याल है, अगर पहले पिछले जनरल बाजवा का ये ख्याल था कि इसको फ्रीज़ कर दिया जाए, तो ये नामुमकिन ही है। जहाँ तक दूसरी बात है कि अगली 2 आने वाली हुकूमतों के लिए पाकिस्तान में तो अब इलेक्शन हो गए, और अब भारत में अप्रैल मई में इलेक्शन होंगे, वहाँ भी नई हुकूमत आएगी, और इन ऑल लाइकलीहुड मोदी साहब तीसरी बार वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो ये कहना है कि जी पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं ये बिगेस्ट चैलेंज होगा फॉरेन पॉलिसी के लिए, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता इस थीसिस से। पाकिस्तान जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी का डोमेन है, उससे और बेशुमार चैलेंज है हमारे लिए। अफगानिस्तान हैज़ बिकम अ बिगेस्ट चैलेंज नाउ इन माय व्यू। और इसी तरह चाइना के ताल्लुकात भी जिस तरीके से हमारे चल रहे हैं, उसमें बहुत सी कमी बेशियाँ हैं। अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात की नोयत है, उसको भी हमने कुछ ठीक करना है। तो चैलेंजेस और भी बहुत ज़्यादा हैं। और जहाँ तक तीसरी बात आपने कही अपने शरद सब्रवाल साहब के हवाले से, कि जी बॉल इज़ इन पाकिस्तान कोर्ट, ये भी बिल्कुल एक स्क्यूड नैरेटिव है इंडिया का। पाकिस्तान ने तो सूरत हाल को कॉम्प्लिकेट नहीं किया। 5 अगस्त 2019 को जो भारत ने एकतरफा तौर पे इक़दामात लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के खिलाफ, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, अगर आप उनका आर्टिकल 3 पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें ही बहुत चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं। फिर जो आर्टिकल 370 है उसके खिलाफ उन्होंने जो इक़दामात लिए, और फिर ये भी नहीं, ये भी याद रहे कि 4 अप्रैल 2018 की भारत की सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट है कि जो आर्टिकल 370 है परमानेंट है, और ये बुनियादी जो कॉन्स्टिट्यूशन का भारत का फ्रेमवर्क है, अब उसका हिस्सा है। इसको ना तब्दील किया जा सकता है, ना इसको निकाला जा सकता है। तो भारत की हुकूमत ने और पार्लियामेंट ने तो अपनी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, उनकी जजमेंट के खिलाफ ये काम किया है।
تو یہ بال تو انڈیا کی کورٹ میں بنیادی طور پہ، کیونکہ یہ جو ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے 2019 سے، یہ تو بھارت نے کیا ہے، پاکستان نے نہیں کیا. اب وے فارورڈ کیا ہے اس کا؟ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، اور میرا جو بھی تھوڑا بہت تجربہ ہے بھارت کے ساتھ اور سفارت کاری میں جو بھی تھوڑی بہت میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب مور آف دا سیم وڈ ناٹ ورک. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ فارمل اسٹرکچر ڈائلاگ سے ہم کچھ نکال پائیں گے، وہی کمپوزٹ ڈائلاگ، تو اس سے اب کچھ نہیں نکلنا. میرے اپنے خیال میں، اور میری یہ بھی اسسمنٹ میری ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی کشمیر کا معاملہ ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، آپ ٹریڈ پہ توجہ دیجئے، باقی سی بی ایمز کیجئے، سو اینڈ سو فورتھ. لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہے دردانہ کہ ہم ہیز آلویز وی کم بیک ٹو اسکوائر ون. وی ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ اور پھر 2 اسٹیپس ہم پیچھے آ جاتے ہیں. اس کی وجوہات کوئی بھی ہو سکتی ہیں، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن ہماری جو ہاسٹیلیٹی ہے نا، میوچل ہاسٹیلیٹی، وہ اتنی ڈیپ ہے. اس کی تاریخ میں بھی، تاریخ کا بھی کچھ حصہ ہے، کچھ ہماری جغرافائی چیزیں ہیں اس کا بھی حصہ ہے. تو یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. تو اب میرے اپنے خیال میں تو فارمل اسٹرکچر ڈائلاگ کی گنجائش نہیں ہے اس وقت. یس، یہ ضرور ہے کہ ڈپلومسی میں سارے دروازے بند نہیں کیے جاتے، اور اگر دروازے بند کر بھی دیے جائیں تو کم از کم کھڑکیاں کھلی رکھنی پڑتی ہیں تاکہ کچھ انگیجمنٹ کا پروسیس آگے چلے. تو میں تو اس کے حق میں ہوں اس وقت کہ بیک چینل ڈپلومسی ہو. ہم اپنی پوزیشن بالکل باٹم لائنز جو ہیں ہماری کشمیر پہ، کیونکہ کشمیر کو اب فرنٹ ڈسکس ہونا ہے. اگر پاکستان نے دوبارہ یہی غلطی کی کہ اسٹرکچر ڈائلاگ شروع کیا اور کشمیر کو سارے پروسیس کا حصہ بنا دیا، تو واٹ ول ہیپن از کہ ہم مزید اپنی جو کشمیر کی پوزیشن ہے اس کو ویکن کریں گے. تو یہ میرا ویو پوائنٹ ہے. ممکن ہے لوگ مجھ سے اتفاق نہ کریں، بٹ میرا خیال ہے کہ دس از دا وے فارورڈ. سر بالکل بات سننے میں بہت بھلی بھی لگتی ہے، اور آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ کشمیر میں ابھی بھی مظالم ہو رہے ہیں، لیکن جو تصویر ہمیں انڈیا دکھاتا ہے، وہاں تو بہت ڈیولپمنٹ کے کام بھی ہو رہے ہیں. وہاں پیسہ بھی وہ لگا رہی ہے بی جے پی کی حکومت، اور اپنے فٹ پرنٹس جو ہے ان کو زیادہ ری انفورس کر رہی ہے، بڑھا رہی ہے. بجوز اس کے کہ ان کی جو مین لیڈرشپ ہے کشمیر کی، وہ بھی کچھ نظر بند ہے، اور کچھ بالکل ان کمیونیکیڈو وہ جو ہے وہ بن چکے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر ہم سر اپنے مقبوضہ جو ہمارا طرف کا کشمیر ہے، آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہم گلگت بلتستان کو بھی ملا لیتے ہیں، تو وہاں کی جو ہم سچویشن سر دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں گلگت بلتستان میں بھی ایک انریسٹ تھا. وہاں آئے دن کوئی نہ کوئی ان کے مطالبات ہوتے ہیں. ان کی زندگی اتنی کوئی اکنامیکلی اور مطلب ایک کوئی سہولت والی زندگی وہاں کے لوگوں کی نہیں ہے. وہ ابھی بھی اسی طرح سے ایک جس طرح باقی پاکستانی جو ہیں وہ مصیبت کی ایک زندگی گزار رہے ہیں، فائنینشیل ہارڈ شپ کر رہے ہیں. اور وہاں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سر جو 5 فروری کو جب کشمیر ڈے مناتا ہے پاکستان، پورے پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے، تو ہمارے سائڈ کا جو کشمیر ہے، آزاد کشمیر، وہاں وہ ہڑتال میں چلے جاتے ہیں. یعنی کہ ایک طرح کی وہ نفی کرتے ہیں کہ جی یہ ایسی کون سی آزادی ہے، ایسے کون سا کشمیر ڈے ہے کہ ہم جو ہے وہ پراسپرس نہیں ہیں. اور یہ بہت زیادہ سینٹیمنٹس ہم نے دیکھے ہیں، وہاں سے بات بھی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. تو سر اس تمام سینیریو میں یہ بہتر نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس بھی کوئی اتنے فائنینشیل ریسورسز تو ہے نہیں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اپنی میڈن اسپیچ میں کہا کہ ہماری تو آرم فورسز جو ہیں ان کی تنخواہیں بھی لون سے دی جاتی ہیں. تو ہم تو لڑ نہیں سکتے. ہمارے پاس ہم ٹھیک ہے ٹینکس بنا سکتے ہیں سر، ہم اپنا ریفربش کر سکتے ہیں اپنا جو پروگرام ہے، جو بھی ہمارے نیوکلیئر چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ریالٹی آن گراؤنڈ تو یہی ہے سر کہ ہم کتنی دیر انڈیا اس کے نام پر، کشمیر کے نام پر اپنا بھی ریسورس خرچ کرتے رہیں گے، ضائع کرتے رہیں گے. تو یہ بہتر نہیں ہے کہ ان کے ڈیسیجن کو ایکسیپٹ کیا جائے، اور یہاں کا جو کشمیر ہے اس کو بھی پروونشل سٹیٹس جو بھی ہے وہ دے کر، اور اس کو بھی یہ معاملہ جو ہے وہ ریزالو کر کے، تاکہ پاکستان کا جو پیسہ کشمیر کے نام پر ڈیفنس میں اتنا لگتا ہے وہ پروڈکٹیو کاموں میں، ڈیولپمنٹ کے کاموں میں لگے. جی یہ ایک تھیسس ہے، چلتا ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اٹس اے فلاڈ آرگومنٹ ان مائی ویو، ود ڈیو ریسپیکٹ. پھر تو دیکھیے ہم پاکستان بنانے کا سارا مقصد ہی فوت ہو گیا. پاکستان اگر اکنامیکلی نہیں کر رہا تو پھر بھارت کے ساتھ ہی مل لینا چاہیے، ہمیں جان چھڑانی چاہیے پاکستان سے. تو یہ قوموں کی تاریخ میں اس قسم کے حالات آتے ہیں. ایک زمانہ تھا ہم اکنامیکلی بہت پروگرس کر رہے تھے، بھارت سے بھی آگے تھے.
تو یہ آتے ہیں، فیزز آتے ہیں قوموں کی زندگی میں، تو اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کشمیر کے معاملے کو دفن کر کے اور جو کشمیریوں کا حق خود ارادیت ہے، جو ان کا بنیادی حق ہے، اس سے ان کو محروم کریں۔ دوسرا آرگومنٹ، میرا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہوگا کہ اگر بھارت اتنا ہی پر اعتماد ہے کہ اس کے 32,000 کروڑ سے، اب مودی صاحب سری نگر گئے ہیں تو 6,000 کروڑ کی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس انہوں نے اعلان کیا ہے، اگر ان کو اتنا ہی اعتماد ہے کہ جی کشمیری تو بھارت کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں اور آزاد جموں اور کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ بھی اب پاکستان سے تنگ ہیں، تو یہ تو آسان طریقہ ہے اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے، پلیبسسٹ کروا دیں، اور مجھے یقین ہے کہ بھارت کے ساتھ کشمیری تو بھارت کے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ اتنی ڈیولپمنٹ اگر ہو رہی ہے دونوں سائڈز پہ، تو بھارت تو کیا پریشانی ہے؟ اگر اتنے ہی حالات سری نگر میں یا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اچھے ہیں، تو ابھی تک 8 سے 9 لاکھ سیکیورٹی پرسنل وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پہ جو ڈریکونین لاز ہیں، چاہے وہ ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ ہو، سیفٹی پبلک سیفٹی ایکٹ ہو، اس کے بعد ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ ہو، آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہو، ایسپا، تو پھر ان کی کیا ضرورت ہے؟ ڈی ملٹرائز کیوں نہیں کر دیتے؟ تو بھارت کا نیریٹو کچھ بھی ہو، وہ ایک فلاڈ آرگومنٹ ہے۔ میں خود بھارت میں رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے، اور ابھی بھی حریت کی لیڈرشپ کو دیکھیے نا آپ کو، پچھلے جمعے کو میر وائس فاروق کو 24 ہفتے کے بعد انہوں نے جمعے کی نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ تو یہ کس طرح بھارت کہہ سکتا ہے کہ جی حالات سب اچھے ہو گئے ہیں اور لوگ بہت خوش ہیں؟ ابھی بھی اگر آپ دیکھیے کہ سری نگر میں جو ریلی ہوئی، اور اس میں عمر عبداللہ کی اگر آپ اسٹیٹمنٹ پڑھیں، تو لاکھوں لوگوں کو، بلکہ ہزاروں لوگوں کو، جو ملازمین تھے ان کو ریلی میں لے جایا گیا۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ بس کشمیری بہت خوش ہو گئے ہیں مودی صاحب کے آنے سے۔ اور دیکھیے کشمیریوں کو اس بات کا بھی بڑا ایک لحاظ سے پریشانی ہے، جو اس وقت بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں پہ، جی، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو کشمیری کو اتنے ایسے نہیں ہیں کہ وہ اسی جگہ جائیں گے یا ان کو ساتھ ملنا چاہیں گے جہاں یہاں اس قسم کے حالات ہیں۔ پاکستان میں اکنامکلی مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن کم از کم اس قسم کے حالات نہیں ہیں جو کہ ہم مقبوضہ جموں اور کشمیر میں دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں آزاد کشمیر میں آپ جائیے، اکنامک پرابلمس تو پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی ہیں۔ آپ صدرن پنجاب چلے جائیے، رورل سندھ چلے جائیے، وہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں، ان کا تعلق بھارت سے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ہمارے ہاں کرپشن کے ایشوز ہیں، ہمارے ہاں سول ملٹری امبیلنس ہے تعلقات میں، وہ وجوہات ہیں بنیادی طور پہ۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی طور بھی ہمیں اپنے پرنسپل، جو ہمارا ایک اصولی موقف ہے جموں اور کشمیر پہ، اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ یہ ضرور بات درست ہے کہ ہم چاہیں گے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات نارمل ہوں، لیکن اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو، اور ہاسٹیلٹی میں اگر ریلیشن شپ ہاسٹائل ہو تو اس میں یونیلیٹرل فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی جاتی، ممکن ہی نہیں ہوتا، اسپیس ہی نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں بھارت کو بھی تھوڑی سی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ اکنامکلی گرو کر رہے ہیں، بڑے حالات اچھے ہیں، لیکن ہم بھی، ہمارے بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ فیزز ہیں، یہ بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، ابھی ہم نے بات کی کہ انڈیا میں پچھلے دنوں آپ نے کہ مسلمانوں کی حالات جو ہے وہ اتنے بھی، مطلب کئی دفعہ ہم نے جب بچپن میں پاکستان اسٹڈیز میں یا چیزوں میں کچھ چیزیں کچھ ٹھیک بھی پڑھائی گئی تھی، ویسے تو ساری نہیں ٹھیک پڑھائی گئی، وہ اب آ کے سمجھ آتی ہے۔ تو لیکن کچھ تھا کہ جس میں پاکستان بننے کے اسباب، جس میں تھا کہ بھئی ہاسٹیلٹی ہوتی تھی ہندوؤں کی طرف سے ریلیجن کو لے کر، مسجد مساجد میں سور داخل کر دینے، اس طرح کی اور مختلف چیزیں جو جی ایک رہتی تھی۔ لیکن سر ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں کچھ اس طرح کا تو لیول کا تو نہیں، لیکن کچھ لیول کا لنچنگ وغیرہ بھی ہم نے دیکھی، جیسے کاؤ ویجیلانٹے، کاؤ لنچ کے اوپر کاؤ لنچنگ بھی ہوئی مسلمانوں کی۔ اس کے بعد وہ لو جہاد کا بھی ایک شروع ہوا، جس میں پھر ایک لا بھی لے آئے کہ فورس کنورژن جو ہے اس کو پروہیبٹ کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ابھی آپ نے ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وہ دیکھی ہوگی، وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا جی سر، میں اگر مجھے کوئی، میں چلے میں مانتی ہوں، یا میں آئی کین سے کہ ٹھیک ہے آپ نماز نہ پڑھیں، سڑکوں کو نہ روکیں، دیٹس ناٹ دی وے ٹو، لیکن اس کے بعد ٹھڈے مارنا، کیونکہ دیکھیں سر وہ جو باڈی لینگویج تھی اس میں نفرت تھی۔ ایک لینگویج ہوتی ہے کہ آپ بات کرتے ہیں تو باڈی لینگویج میں ایک حقارت تھی، جس طرح اس کو مارا گیا، اور اس پہ ایکشن بھی لیا دہلی گورنمنٹ۔ سر یہ اوور آل آپ کو کیا ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ انڈیا کی سیکولرائزیشن کمپرومائز ہو گئی ہے؟
नहीं और ये डेफिनेटली। बढ़ी भी अब कम और होगी। देख और ये देखिए, सिर्फ आप मैं और नहीं कह रहे, दुनिया भर में यही इंप्रेशन है, बल्कि इंडियंस जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं, फेयर माइंडेड लोग हैं, आप शशि थरूर से लेकर आकर पटेल तक के सबके आप किताबें पढ़ लें, आर्टिकल्स पढ़ लें, तो जब से मोदी साहब तशरीफ लाए हैं, भारत तो हिंदू राष्ट्र की तरफ जा ही रहा है, और इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और जो खास तौर पे मुसलमानों, और अभी जो मणिपुर में हो रहा है क्रिश्चियंस के साथ, वो भी हमारे सामने है। मुसलमानों और क्रिश्चियंस के साथ जो कुछ हो रहा है, उसमें तो देखिए कोई दो आरा हो नहीं सकती। इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी रिपोर्ट्स हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच की भी रिपोर्ट्स हैं, बेशुमार रिपोर्टें हैं। और इसके आर्गुमेंट में हमारे इंडियंस दोस्त जो होते हैं ना, वो कहते हैं जी पाकिस्तान में कौन से हालात अच्छे हैं, हुँ, बेशुमार हिंदू यहाँ पे आ रहे हैं और बड़े मसाइल हैं। मैं उनको यही कहता हूँ कि एक फ़र्क है बुनियादी जो आपको पेश नज़र रखना चाहिए। पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है उसमें गवर्नमेंट कनाइव नहीं करती, बल्कि हुँ, गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि उन चीज़ों को रोके। वो इंडिविजुअल लेवल पे, लोकल सतह पे चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे मामला ये है कि यहाँ पे तो गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है, एम्बोल्डन कर रही है कि आप मुसलमानों को दबा के रखें। अब मिसाल के तौर पर देखें, जो मसाजिद के साथ हुआ, ठीक है, राम मंदिर बन गया अयोध्या की जगह, हमें मंजूर है, हमने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, जो कि बहुत मुश्किल होता है। अब इन्होंने नया किस्सा छोड़ दिया, वाराणसी में ज्ञान वपी मॉस्क का, या फिर ईदगाह जो है इनकी मथुरा में, शाही ईदगाह मस्जिद, उसका छोड़ दिया, और फिर अभी हज़ारों मसाजिद के बारे में यही कहा जाता है। मैं तो इनसे कहता हूँ कि खुदारा पहला काम तो यही कीजिए कि जो आप ये क्लेम करते हैं कि ताजमहल से पहले भी यहाँ मस्जिद, तो पहले ताजमहल को आप गिराइए। यस सर। मैं तो बहुत खुश हूँगा कि ताजमहल को आप गिरा के यहाँ मंदिर बना ही दीजिए एक मंदिर दफ़ा, बना ही दीजिए सर, आई बना एग्री ही विद यू। दीजिए। लेकिन ये उससे करेंगे कमाते नहीं, हैं, नहीं लेकिन ये करेंगे, नहीं करेंगे उससे क्योंकि कमाते हैं। वो कमाते हैं, वो अट्रैक्शन है, तो कहाँ करेंगे? तो क्वेश्चन ये है कि मतलब हमें खुशी नहीं होती अगर भारत में प्रॉब्लम्स हैं, सच्ची बात है, खुशी का जी मुकाम सर, नहीं है। यस हमारे सर। मुसलमान लोग परेशान हैं, और और फिर दूसरी बात ये भी है कि अगर आपको बहुत शौक है, ये भी कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान तो इस्लामिक रिपब्लिक है, आप अपने मामलात को देखिए, हमारा क्या है? हमारे यहाँ तो अगर आप इस्लामिक रिपब्लिक बन सकते हैं, तो हम हिंदू क्यों नहीं बन सकते? ये भी बिल्कुल ठीक है। उनके वही मेजॉरिटी अगर चाहती है कि हिंदू राष्ट्र बने, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन फिर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील कर दीजिए। जो आपने 1974 में सेक्युलरिज़्म की आप बात कर रहे थे, लाए हैं आप उसको प्रिएम्बल में अपने, उसको फिर निकाल दीजिए ना। हम तो ये हुँ, नहीं कहते कि हम सेक्युलर हैं। ठीक, हुँ, गलत है, ठीक है, हम अपने आप को कहते हैं कि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ हुँ, पाकिस्तान हैं। तो हम वो मुनाफ़िकत नहीं करते। हमारे यहाँ हुँ, इश्यूज़ यकीनन हैं, मैं उनको एक लम्हे के लिए भी नज़रअंदाज़ नहीं करता। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि भारत में जो इस वक़्त हो रहा है, ऑब्वियसली, और मोदी साहब का जो एक मिज़ाज है, क्योंकि हम जानते हैं कि 17 साल की उम्र में ही वो घर से भाग के चले गए थे, और उन्होंने आरएसएस जॉइन कर ली थी, और आरएसएस का देखिए एजेंडा किसी से छुपा नहीं है। आप सावरकर को पढ़िए, उनके जितने भी उनके आए हैं चीफ्स, उनको आप पढ़िए, उनसे यही लगता है कि उनके ज़हनों में एक वो है, अखंड भारत का नुक्ता है। वो तमाम लोग मुसलमानों को वो हिंदू कहना चाहते हैं, चाहे वो लव जिहाद हो, घर वापसी प्रोग्राम हो, का विजिलेंटीज़ का। मैं तो खुद उस वक़्त भारत में था जब पहला वाक़या पहलू खान के खिलाफ हुआ था, और उसको मॉब लिंचिंग उस बंदे की हुई थी। तो उसके बाद तो बेशुमार वीडियोज़ हमने भी देखी जो वायरल हुई। सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, उनके वो अंदरूनी मसाइल हैं, हम उन पे भी नहीं बोलते, लेकिन हम इसलिए बोलते हैं कि नेहरू लियाकत पैक्ट जो है 8 अप्रैल 1950 को, बड़ा क्लियर है। दोनों ममालिक ने ये गारंटी दी थी कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ को सही मानों में लुक आफ्टर करेंगे। कुछ गलतियाँ हमसे भी यकीनन हुई हैं। मैं अपने आप को ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में हर चीज़ ठीक है। माइनॉरिटीज़ के हवाले से हमसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं। लेकिन जो जिस तरीके से भारत में हो रहा है गवर्नमेंट की कनाइवेंस के साथ, ये बड़ी अलार्मिंग बात है। हुँ, हुँ। अच्छा सर, एक आखिरी आपसे मेरा सेक्युलर इंडिया के साथ ही एक ज़िमनी सवाल है। सर हम जब वहाँ इंटरैक्ट करते हैं इंडियंस के साथ, तो वहाँ एक एलिमेंट एक्स मुस्लिम्स का है जो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और अगर हम थोड़ा-सा डीप जाएँ तो जो इनसाइट हमें मिलती है वो कि वहाँ वही मुसलमान तरक्की करते हैं। अगर आप फ़िल्म इंडस्ट्री में भी देख लें, वैसे तो कहीं चीदा-चीदा नज़र आते हैं जिन्होंने अपना ओढ़ना-बिछोना जो है वो बिल्कुल एक हिंदू जो कल्चर है उसका उस जैसा बनाया हुआ है। वो नाम के ही मुसलमान हैं, हम किसी की ज़ाहिर है वो तो नहीं कर सकते कि जी कोई सही है या गलत है, जो हमें नज़र आता है, जो ऑब्ज़र्वेशन है हमारी। और वैसे भी एक्स मुस्लिम्स का एक बहुत तो सर ये कहीं न कहीं इतनी बड़ी तादाद में जहाँ मुसलमान वहाँ इस तरह कर रहे हैं,
اور جو بڑھتا جا رہا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان مورد الزام تو نہیں ٹھہرتا، کیونکہ ہم نے جو پاکستان پروجیکٹ تھا، ایک اسلامک ملک، ایک ایسا ملک جہاں شانتی ہوگی، امن ہوگا، جو پروگریس کرے گا، پراسپیرٹی ہوگی، مسلمان، ہم تو میں تو مجھے تو جب کوئی کہتا ہے نا یہاں مائنورٹیز محفوظ نہیں ہے، تو میں کہتی ہوں بھائی یہاں میجورٹی بھی محفوظ نہیں ہے۔ Amazing. یہاں تو بالکل نا کہ ٹھیک. ہمارے حالات بہت ہی اچھے ہوں، ہمیں اپرچونٹیز کے دروازے کھل گئے ہوں، ہمارے لیے میرٹ سب کے لیے برابر ہو، تو ہم کہیں کہ ہاں جی واقعی بہت ظلم ہو رہا ہے یہاں تو اکراس دا بورڈ۔ ہاں ان کے ساتھ تھوڑا شاید کچھ زیادہ ہم ہو سکتا ہے ہو گیا ہو، کیونکہ کلاس بیسڈ سوسائٹی ابھی بھی ہے، ہم چاہے مانیں یا نہ مانیں، ہمارے یہاں پیٹرنائزیشن ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو سر کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وی ہیو فیلڈ دا پاکستان پروجیکٹ، اور وہ ٹو نیشن تھیوری واقعی ہماری جو ہے وہ جس نے انڈیا کے ہاتھ مضبوط کر دیے ہوں کہ یار یہ تو پروجیکٹ تو فیل ہو گیا ہے، وی آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو نہیں اس سبڈیو۔ میں تو نہیں، یو آر رائٹ، آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. ہم نے بہت اپنی 75 سالہ تاریخ میں بہت سی قومی غلطیاں کی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے، اور دکھ بھی ہوتا ہے اس بات سے، کہ ہم اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں. جی ہم نے سیکھا نہیں، اور ہم آگے بڑھے نہیں. اگر ہم ماضی کی غلطیوں سے سیکھ لیتے تو آج اس مقام پہ ہم کھڑے ہیں شاید یہاں نہ ہوتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی جو ہمارا پرابلم ہے، ہم ابھی تک اپنے سسٹم کے اندر ایک جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر ہم اسٹیبلٹی نہیں لا سکے، اور پھر پریڈکٹیبلٹی بھی نہیں ہے اس میں. ہمیں ایک معلوم نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ہر کچھ عرصے کے بعد یہی ڈیبیٹ ہمارے ملک میں چل پڑتی ہے کہ جی الیکشنز ہوں گے، کب ہوں گے، کس طرح ہوں گے. اور جو کانسٹیٹیوشن جو چیزیں ہمیں دیتا ہے ہم اس کو بھی صحیح معنوں میں پرسو نہیں کر سکتے. پیچھے 2 سال کی اگر پاکستان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تو جس طریقے سے ہم نے چیزوں کو ہینڈل کیا، اس سے ہمارا ٹرسٹ اور کم ہوا ہے سسٹم کے اندر. تو پہلی تو ہماری، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری یہی ہے، اور شاید یہ ضروری بھی ہے کہ ہم اپنے پولیٹیکل سسٹم کو بہتر کریں. اور اس وقت تو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک ہماری اپنی پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گی، اپنے اندر جمہوریت لے کر نہیں آئیں گی، اس موروثی سیاست سے ہم باہر نہیں نکلیں گے، اور پولیٹیکل پارٹیز انسٹیٹیوشنز کے طور پہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں گی. تو یہ ہمارے ہاں فلاز ہیں، ہماری ویکنسز ہیں، میں سمجھتا ہوں، جس نے پاکستان کو آگے بڑھنے نہیں دیا. اب دنیا بھر میں ایک ڈیبیٹ اور بھی چل رہی ہے، ڈیموکریسی ورسز اتھارٹیرین رول. کیونکہ بعض چائنا کا ماڈل اگر آپ لے لیں تو اس نے بہت ڈیلیور کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ چائنیز ماڈل بڑا زبردست ہے. پاکستان میں یہ ڈیبیٹ ابھی شروع نہیں ہوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی جو کانسٹیٹیوشن میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے ہمیں بہت سی تبدیلیاں ہم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ تو پہلے تو یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس سے بھی جان چھڑانی چاہیے ہمیں. اور مجھے خوشی ہے کہ اس سے پیپلز بات پارٹی ہوتی اور پی ایم ایل این کے لوگ اب اس پہ، کیونکہ میں نے تقریباً سال پہلے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ بہت ہی خراب ارینجمنٹ ہے اور دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. پاکستان از یونیک ٹو دس سسٹم. دوسرا، پروپورشن ریپرزنٹیشن کا سسٹم ہم لا سکتے ہیں جیسا جرمنی میں ہے، کہ پارٹیز کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، ہارس ٹریڈنگ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پروپورشن ریپرزنٹیشن کی طرف جانا چاہیے، تاکہ جتنی بھی پارٹیز جن کو جو ووٹ ملتا ہے اس حساب سے ان کی تعداد قومی اسمبلی میں ہو. تو یہ تو کچھ اقدامات ہیں جو ہم آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو ہمارا ملٹری سول امبیلنس ہے اس کو کس طریقے سے ٹھیک ہونا ہے. میرے خیال ہے ملٹری کو بھی اب یہ سوچنا پڑے گا کہ کس طرح ان کی جو انوالومنٹ ہے اس کو کم سے کم کیا جائے پالیٹکس میں. کچھ لوگ ہائیبرڈ ماڈل کی بات بھی کر رہے ہیں. اب یہ کس طرح چیزیں ٹھیک ہوگی، یہ ایک پروسیس کے تحت ہی ہوں گی آبویسلی. آئی وش کہ یو اینڈ آئی ہیڈ اے میجک وانڈ ٹو یس فکس سر۔ ایوری تھنگ اوور نائٹ، بٹ دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. تو اس وجہ سے یہ ایک ایوولوشنری پروسیس ہے. ہوپ فلی کہ ہمارے پولیٹیشینز، ہمارے اسٹیک ہولڈرز جو اندر ہیں سسٹم کے اندر، وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھیں گے. لیکن ہمیں کمنگ بیک ٹو آور اسٹارٹنگ پوائنٹ، ہمیں بھارت سے کوئی زیادہ بہت مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بھارت کی بھی بہت زیادہ فالٹ لائنز ہیں. ٹھیک ہے 3.5 ٹریلین کی اکانومی وہ بن گئی ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا اپنا گھر، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا گھر اپنا ٹھیک کر لیں تو ہمارا ابھی بھی پر کیپٹا انکم بھارت سے اگلے 5 سال میں ہم اس سے آگے نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہماری اکانومی 1 ٹریلین کی یا 2 ٹریلین کی نہیں ہوگی، لیکن ہمارے چیلنجز کم ہیں ایز کمپیئر ٹو بھارت. بھارت تو دیکھیے نا، سارے نیبرز، چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات خراب، پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب، مالدیو کے ساتھ ان کے معاملات، میانمار کے ساتھ ان کے معاملات.
ایون نیپال کے ساتھ جو کہ ہندو اسٹیٹ ہے ان کے ساتھ ان کے ایشوز ہمارے بھی ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ایشوز نہیں ہیں، ہمارے بڑے گھمبیر ایشوز ہیں، لیکن اگر ہم اپنا پولیٹیکل آرڈر ٹھیک کر لیں تو بہت سی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ Thank you very much, sir, for joining the show. یو آر اور موسٹ ویلکم۔ viewers آپ thank you so much. viewers please request ہے kindly آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بلیک جو بیل آئیکن ہے سر یہ ایک آپ سمجھ لیں ایک روایت بن گئی ہوئی ہے ٹو سینڈ اکراس دس میسج. اور تھینک یو ویری مچ سر فار سچ این انسائٹفل ڈسکشن. اور I wish you all the best, and whatever you do, my prayers are with you. Thank you very much, Dardana. تھینک یو ویری مچ. اوکے السلام Thank you. علیکم. Assalamu alaikum.